السلام علیکم دوستو، جب ہم افریقہ کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے آتی ہے غربت، بھوک اور تنگی، اور ایک سوال کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ افریقہ ایک ایسا خطہ کہ جہاں زمین کے نیچے دنیا کا سب سے زیادہ سونا چھپا ہوا ہے، اور اسی زمین کے اوپر دنیا کی سب سے زیادہ غربت بسی ہے۔ آخر یہ سارا سونا کہاں چلا جاتا ہے؟ کون لوٹ رہا ہے افریقہ کے خزانے؟ اور کیوں افریقی عوام صدیوں سے غلامی جیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ کہانی ہے برکینا فاسو کی، ایک ایسا ملک جو بظاہر غریب ہے لیکن اس کی زمین دنیا کے امیر ترین ملکوں سے بھی قیمتی ہے۔ اور اسی ملک میں پیدا ہونے والا ایک شخص ابراہیم تراؤڑے آج پورے یورپ کے لیے خطرے کی گھنٹی بن چکا ہے۔ کیوں پورا یورپ ابراہیم تراؤڑے کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے؟ اور یہی ابراہیم افریقہ کے لوگوں میں ایک عظیم لیڈر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ برکینا فاسو مغربی افریقہ کا ایک لینڈ لاکڈ یعنی زمین سے گھرا ہوا ملک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی بھی سرحد سمندر سے نہیں ملتی، یعنی یہاں کوئی بندرگاہ یا ساحلی علاقہ موجود نہیں ہے۔ برکینا فاسو کل 6 افریقی ممالک کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ اس کے شمال میں مالی، مشرق میں نائجر، جنوب مشرق میں بینن، جنوب میں ٹوگو اور گانا، اور جنوب مغرب میں آئیکوری کوسٹ موجود ہے۔ یہ مقام برکینا فاسو کو افریقہ کے دل کے قریب بناتا ہے، لیکن سمندر تک رسائی نہ ہونے کے باعث اس کی تجارت، ترقی اور عالمی رابطے میں مشکلات آتی ہیں۔ برکینا فاسو کا پرانا نام اپر وولٹا تھا، جو یہاں بہنے والے 3 بڑے دریاؤں کے ناموں پر رکھا گیا تھا: وائٹ وولٹا، بلیک وولٹا اور ریڈ وولٹا۔ یہ ملک 5 اگست 1960 کو فرانس سے آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ بعد میں 1983 میں تھامس سنکارا کی قیادت میں انقلابی تبدیلیاں آئیں، اور 1984 میں ملک کا نام تبدیل کر کے برکینا فاسو رکھا گیا، جس کا مطلب ہے ایماندار لوگوں کی سرزمین۔ دوستو، برکینا فاسو کا کل رقبہ 2,74,200 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 74واں سب سے بڑا ملک ہے، اور افریقہ کے درمیانے سائز کے ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ دوستو، برکینا فاسو پاکستان کے صوبہ پنجاب سے تھوڑا سا بڑا ہے، لیکن یہاں آبادی کم ہونے کی وجہ سے زمین کا بڑا حصہ اب بھی زراعت یا چراگاہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ برکینا فاسو کا دارالحکومت ہے اوگاڈوگو، جس کا تلفظ تھوڑا مشکل لگتا ہے، لیکن مقامی طور پر اسے واگا کہا جاتا ہے۔ یہ شہر ملک کا سب سے بڑا، سب سے زیادہ آباد اور سب سے اہم سیاسی، ثقافتی اور تجارتی مرکز بھی ہے۔ یہاں حکومت کے تمام اہم ادارے، وزارتیں، یونیورسٹیاں اور بین الاقوامی تنظیموں کے دفاتر موجود ہیں۔ برکینا فاسو کی آبادی تقریباً 2 کروڑ 20 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ آبادی بہت زیادہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ اس کی آبادی میں 50% سے زیادہ لوگ 18 سال سے بھی کم عمر ہیں۔ یہاں مختلف نسلی گروہ رہتے ہیں، جن میں سب سے بڑا گروہ موسائی ہے، جو آبادی کا تقریباً 40% ہے۔ دوستو، برکینا فاسو ایک مسلم اکثریتی ملک ہے، اور اس کی کل آبادی کا 60% لوگ مسلمان ہیں، اور اس کے بعد سب سے زیادہ عیسائی لوگ رہتے ہیں۔ دوستو، برکینا فاسو ایک غریب ملک ضرور ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ملک کے نیچے سونے کے خزانے چھپے ہوئے ہیں؟ اور ان خزانوں پر قبضہ کس کا ہے؟ جی ہاں، مغربی ممالک کا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ویسٹرن پاورز برکینا فاسو جیسے ممالک کو کس طرح خاموشی سے لوٹ رہی ہیں، بغیر کسی جنگ کے اور بغیر کسی بغاوت کے۔ برکینا فاسو دنیا کے گولڈ پیدا کرنے والے بڑے ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہر سال اربوں ڈالرز کا سونا اس ملک سے نکالا جاتا ہے، لیکن کیا یہ دولت وہاں کے عوام تک پہنچتی ہے؟ نہیں۔ برکینا فاسو کی زیادہ تر سونے کی کانیں کینیڈین، فرانسیسی اور آسٹریلین کمپنیوں کے پاس ہیں۔ یہ کمپنیاں حکومت سے معاہدہ کر کے سونا نکالتی ہیں، مگر عوام کو صرف دھول، غربت اور تباہی ملتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک رپورٹ کے مطابق برکینا فاسو سے نکالا گیا سونا 90% سے زیادہ براہ راست یورپ یا کینیڈا منتقل ہوتا ہے۔ کمپنیوں کو ٹیکس میں رعایت دی جاتی ہے، جبکہ عوام بنیادی تعلیم، صحت اور صاف پانی سے بھی محروم ہے۔ سونے کی کانوں میں مقامی مزدوروں کو خطرناک حالات میں کام کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ان مزدوروں کو ماہانہ چند ڈالرز دیے جاتے ہیں، جبکہ کمپنیز لاکھوں ڈالرز روزانہ کما رہی ہوتی ہیں۔ جب کوئی افریقی ملک اپنی معدنیات پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اچانک وہاں سیاسی بحران، فوجی بغاوت یا دہشت گردی شروع ہو جاتی ہے۔ فرانس نے برکینا فاسو میں کئی دہائیوں تک فوجی اڈے بنائے رکھے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر وہاں موجود رہا، لیکن حقیقت میں اس کا مقصد تھا وہاں سے سونے کو نکالنا اور اس کو یورپ منتقل کرنا۔
برکینا فاسو جیسے ممالک کو IMF اور ورلڈ بینک سے قرضے دیے جاتے ہیں۔ ان قرضوں کے ساتھ شرطیں لگائی جاتی ہیں کہ ملک اپنی معدنیات کی کمپنیاں پرائیویٹائز کرے، یعنی مغربی کمپنیوں کو سونپ دے۔ اس طرح ملک قرض میں ڈوبتا جاتا ہے اور قدرتی خزانے غیر ملکیوں کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں۔ 2022 میں برکینا فاسو میں فوجی بغاوت ہوئی اور نئی قیادت نے فرانس کو ملک سے نکال دیا، مگر مغرب آسانی سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے ابراہیم تراؤڑے کا دور۔ ابراہیم تراؤڑے ایک ایسا نام ہے جو آج پورے افریقہ میں انقلابی امید کی علامت بن چکا ہے۔ وہ مغربی افریقی ملک برکینا فاسو سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان فوجی ہے جو 1988 میں پیدا ہوا۔ تعلیم کے میدان میں اس نے یونیورسٹی آف اوگا سے جیولوجی کی تعلیم حاصل کی اور پھر اپنی فوجی تربیت مکمل کر کے برکینا فاسو کی مسلح افواج میں شامل ہوا۔ مگر وہ صرف ایک سپاہی نہیں تھا، وہ ایک سوچ، ایک نظریہ اور ایک سوال لے کر اٹھا تھا۔ ہماری زمین پر اتنا سونا ہے تو ہم اتنے غریب کیوں ہیں؟ یہ سوال اس وقت اور بھی تکلیف دہ بن گیا جب اس نے دیکھا کہ فرانس جیسے ممالک دہائیوں سے برکینا فاسو کے قدرتی وسائل خاص طور پر سونے پر قابض ہیں اور بدلے میں عوام کو بھوک، غلامی اور دہشت گردی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ سن 2022 میں جب ملک کی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال انتہائی نازک ہو چکی تھی تو ابراہیم تراؤڑے نے صدر پال ہنری کے خلاف بغاوت کی اور چند دنوں میں ہی اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت وہ صرف 34 سال کا تھا اور یوں وہ دنیا کا سب سے کم عمر ترین صدر بن گیا۔ لیکن یہ قبضہ اقتدار کے لیے نہیں تھا بلکہ ایک مشن تھا، برکینا فاسو کو آزاد، خود مختار اور استحصال سے پاک بنانا۔ اس نے سب سے پہلا قدم فرانس کے فوجی اڈوں کو بند کر کے اٹھایا۔ اس نے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا اور واضح پیغام دیا کہ اب کوئی غیر ملکی طاقت ہماری زمین، ہماری دولت اور ہمارے فیصلوں پر قابض نہیں ہو سکتی۔ ابراہیم تراؤڑے نے مغربی طاقتوں سے فاصلہ بڑھا کر روس سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ روس کی پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی ویگنز گروپ کو سیکیورٹی کے معاملات میں شامل کیا گیا، جس سے مغربی ممالک خصوصاً فرانس اور امریکہ میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ لیکن تراؤڑے ڈرا نہیں، جھکا نہیں۔ اس نے کہا ہم اپنے فیصلے خود کریں گے، ہم غلام نہیں بلکہ آزاد لوگ ہیں۔ ابراہیم تراؤڑے کی یہ انقلابی سوچ صرف برکینا فاسو تک محدود نہیں رہی، اس نے پورے افریقہ میں آزادی اور خود مختاری کی ایک نئی لہر پیدا کی۔ مالی، نائجر اور دوسرے ممالک میں بھی فرانسیسی اثر و رسوخ کے خلاف عوامی بغاوتیں ہوئیں۔ ان تمام انقلابوں کے پیچھے ایک ہی نظریاتی سایہ نظر آتا ہے اور وہ ہے ابراہیم تراؤڑے۔ آج وہ نہ صرف ایک صدر ہے بلکہ ایک تحریک ہے، ایک ایسی علامت جو بتاتی ہے کہ افریقہ جاگ چکا ہے۔ لیکن اس انقلابی رستے پر خطرات بھی ہیں۔ ایک طرف دہشت گرد تنظیمیں ملک میں عدم استحکام پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں تو دوسری طرف مغربی طاقتیں سازشوں میں مصروف ہیں۔ معیشت پر دباؤ ہے، عالمی میڈیا میں منفی پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور اندرونی سیاسی عناصر بھی غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مگر اس سب کے باوجود تراؤڑے اپنے موقف پر قائم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم افریقی اپنے فیصلے خود کریں گے اور ہماری زمین کا ہر ذرہ ہمارے لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال ہوگا، نہ کہ یورپی بینکوں کے خزانے بھرنے کے لیے۔ ابراہیم تراؤڑے آج افریقہ کے لاکھوں نوجوانوں کے دل کی آواز ہے۔ وہ ثابت کر رہا ہے کہ اگر نیت سچی ہو، جذبہ زندہ ہو تو کوئی بھی غلام قوم اپنے خوابوں کو آزاد فضا میں تعبیر دے سکتی ہے۔ دوستو، برکینا فاسو کا یہ سفر ایک ملک کی کہانی نہیں بلکہ ایک پوری قوم کی جدوجہد ہے، غربت، غلامی اور سامراجی طاقتوں کے خلاف۔ ایک ایسا ملک جس کے سینے میں سونا پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے بچے 2 وقت کی روٹی کو بھی ترس رہے ہیں۔ آج برکینا فاسو کھڑا ہو رہا ہے اپنی شناخت کے لیے، اپنے وسائل کے لیے اور اپنی آزادی کے لیے۔ اب سوال یہ نہیں کہ وہ کامیاب ہوگا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا دنیا اسے کامیاب ہونے دے گی؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ دنیا برکینا فاسو کی حقیقت جان سکے۔ ہم پھر ملیں گے ایک اور چونکا دینے والے انکشاف کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔